أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس پہ غور و فکر کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. اللہ کی اس کتاب پہ لبیک کرنا، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی ہے کہ جیسے ایک صراط ہو، ایک راستہ ہو، اور اس صراط اس راستے کے دونوں طرف دو دیوار ہوں، اور ہر دیوار میں دروازے ہو، اور ہر دروازے پر ایک پردہ ہے، ایک کورنگ ہے، اور پھر ایک پکارنے والا ہے کہ جو اس صراط کے اوپر سے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اس صراط میں داخل ہو. اور پھر ان دا مڈسٹ آف دس، ان سارے راستوں کے بیچ میں، ان سارے دروازوں سے بھی پکار آتی ہے. امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سمجھایا، اس کے معنی بتائے کہ جو شخص پکارنے والا ہے، جو اس صراط کے اوپر بیٹھا ہے، وہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس کا یہ جو آخری کتاب انسانیت کے لیے جو بھیجا گیا ہے، کہ اس میسج کو وہ پڑھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ایک بہترین کتاب بھیجا ہے، اور اس کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے میسج کو سمجھنا، اور پھر اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. یہ کتاب اس حق کی طرف دعوت دیتی ہے انسانیت کو کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، وہ اپنے خالق کو پہچانے، اور پھر اس کو پہچاننے کے بعد صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کرے. یہ ہے قرآن کا میسج. قرآن وہ کتاب ہے جو ماضی، مستقبل، حال، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی باتیں بتاتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں انسانیت، یہ تمام انسانیت ہے، وہ کس طرح سے گروہ میں تقسیم کیے جائیں گے، جو ایمان لائے ہے اور جو ایمان نہیں لائے ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جو پچھلی قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اور ان قوموں کے بیچ میں حق اور باطل کی جو جنگ ہے اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر اس بات پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ کس ان کا انجام، جو حق سے منہ موڑ لیے تھے، جو باطل کی طرف گئے تھے، ان کا کیا انجام ہوا تھا. قرآن وہ کتاب ہے کہ that even addresses the people living in the present time. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں کہ ہم اس قرآن کو سیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمارے قرآن میں ہمارے لیے کیا احکام لکھا ہے، کن احکام کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے کہ اس پر چل کر ہم آخرت میں ان گروہ میں شامل ہوئے جو جنت میں جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا، جسے نجات مل جائے گی. الحمدللہ ہمارا یہ جو جز ہے، پہلا جز انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا، اور ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک جو ہم نے آیتیں پڑھے ہیں اس میں اللہ کس کی طرف خطاب کرتا ہے، اور یہ ساری آیتیں ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ پورشن ہے اس میں خطاب جو ہے، اکثر اس پہلے جز کا جو خطاب ہے وہ اہل کتاب سے ہے، اور اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہے. لیکن اس سورہ میں البقرہ کے پہلے حصے میں موضوع جو ہے، خطاب جو ہے، ایڈریس ہے اہل کتاب میں سے یہود کی طرف زیادہ ہے. نصارہ اور مشرکین سے خطاب ہے، لیکن کچھ آیتوں میں اور بہت تھوڑا ہے. انشاءاللہ یہ جو البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ جوڑی صورتیں ہیں،
تو البقرہ میں جو اہل کتاب میں سے یہود کی طرف اشارہ ہے، تو جو نصارہ کی طرف، جو کرسچنز کی طرف جو اشارہ ہے، جو خطاب کر کے ان سے کہا جائے گا، وہ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس جز میں کس طرح سے اللہ نے اہل کتاب جو یہود ہے ان کی فضیلتیں بیان کی، کہ اللہ نے انہیں اس دنیا میں کوئی منصب دیا تھا، ایک پوزیشن عطا کیا تھا، ایک سٹیٹس دیا تھا، اور وہ کیا پوزیشن تھا؟ ٹو بی لیڈرز آف مین کائنڈ۔ لیکن انہوں نے اس منصب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی کتاب میں کس طرح سے انہوں نے تبدیلیاں کی، اللہ کی ساری نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ پھر وہ منصب کیا کیا؟ ان سے چھین لیا۔ انشاءاللہ جو اس جز کے بعد جو آیت نمبر 142 سے شروع ہوگا، انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ نے تحویل قبلہ کی جو آیتیں آئیں گی اس میں یہ بیان ہوگا کہ کس طرح سے اللہ نے یہ منصب جو ہے ایک امت سے، یہ اہل کتاب سے لے کر ایک اور نئی امت کو وہ منصب عطا کر دیا۔ اس جز میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اہل کتاب کی طرف اشارہ تھا، اور پھر جو آخری جو لاسٹ پورشن، جو کچھ آیتیں ہم نے لاسٹ کلاسز سے پڑھ رہے تھے، 2-3 کلاسیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تفصیل سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پورشن میں مینشن کرنا، یہ اس پورے جو سورے کا جو موضوع ہے اس موضوع کے حساب سے یہ بہت مناسب ہے، کیونکہ یہ جو گروہ تھے اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور ایک اور گروہ تھا جس کا خطاب بہت تفصیل سے تو نہیں لیکن کچھ آیتوں میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، وہ ہے مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے۔ تو 3 گروہ سے خطاب تھا، کہ اہل کتاب میں سے یہود، نصارہ اور مشرکین، اور پھر اللہ اس پورشن میں اس کا ذکر آیا تھا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات میں، بہت سی چیزوں میں اللہ نے کیا ہے آزمایا تھا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا تھا، تو لہٰذا اللہ نے ان کو کیا ہے لوگوں کا امام بنایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جز ہے اس پورشن کے اندر اہل کتاب یہود اور نصارہ اور مشرکین، یہ تینوں بھی اس بات کا دعویٰ کرتے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو سارے جو نبی آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے، اور آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا گیا تھا، جس پر ایمان لانا ان کی کتابوں میں بھی بتایا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل جو یہود اور نصارہ اس بات سے بہت فخر کرتے تھے کہ اس نسب سے، اور وہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ بیٹے تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں پسند کر لیا ہے، لہٰذا تمام جو سارے جو نبی ہے وہ ہمارے ہی نسب میں، ہمارے ہی قبیلوں میں وہ بھیجا ہے۔ اور اس بات سے وہ اتنا فخر کرتے تھے کہ اس بات کی وجہ سے ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ ان سے بہت زیادہ، وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب قوم ہے، اور اللہ اس وجہ سے انہیں کیا ہے آگ میں نہیں جلائے گا، اور اگر آگ میں جلایا بھی تو بہت چند دنوں کے لیے گا۔ ہم نے پیچھے ان آیتوں میں پڑھا کہ کس طرح سے وہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہود یا نصارہ ہی جائیں گے، اگر جنت میں جانا ہے تو پھر کیا ہے یہود یا نصارہ بننا پڑے گا، اور جو یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے تھے، اور جو مکہ کے قریش تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے اور اس نسل سے ہونے کا فخر کرتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے کیا ہے they were custodians of the کعبہ، جو کعبہ کی نگران تھے وہ، اور وہ اس بات کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کیونکہ وہ کعبے کے نگران ہے، they custodians of the کعبہ ہے، تو اللہ ان سے بہت راضی اور خوش ہے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں یہ ایک اہم یہ ڈیوٹی دیا ہے۔
اللہ کس طرح سے ان تینوں گروہ کے جو جھوٹے دعوے ہیں ان سارے جھوٹے دعووں کو رد کرتا ہے. اور ہم نے اس کو پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ اگر یہود اور نصارہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت تو انہی کے لیے ہے اور وہ آگ میں نہیں جلائے جائیں گے، تو اللہ ان کے اس جھوٹے دعوے کو اس طرح سے رد کرتا ہے کہ جنت میں جانے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی ریس یا کسی کمیونٹی یا کسی جگہ کو بلونگ کرے. اللہ نے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ the one who submits، وہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا. تو یہود اور نصارہ کے یہ جو جھوٹا دعویٰ تھا اس کو رد کر دیا. اور رہی بات مشرکین کے اس دعوے کو کہ اللہ ان سے بہت زیادہ راضی خوش ہے اس لیے ان کو یہ کعبے کی نگران کا بنایا ہے، تو اس بات کو بھی اللہ نے کس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کچھ آیتیں پہلے کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے. اور یہ مشرکین تھے کہ جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ کی مسجد سے روکتے تھے. تو لہٰذا ان تینوں گروہ کے جھوٹے دعووں کو اللہ نے رد کر دیا. اور اللہ نے جب ہم پچھلے جو پورشنز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل سے بات آئی تھی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا تھا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، بلکہ نہ وہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ پھر وہ کیا تھے؟ حنیف تھے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، توحید پر قائم رہنے والے تھے. کہ تو یہ مشرکین کا اور اہل کتاب کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے اور وہ پریویلیجڈ ہے، تو اللہ نے کس طرح سے ان کے یہ جھوٹے دعووں کو کیا ہے؟ رد کر دیا ہے. اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا ہے، اور یہ دین جو ہے کسی کو بھی ایسے ہی وراثت میں نہیں ملے گی. یہ دین اس شخص کو یا ان لوگوں کو وراثت میں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، اس کے طریقے کی، اس کے ملت کی پیروی کرے گا. یہ دین کے وارث وہ نہیں بنے گا کوئی خاندان یا کوئی قبیلے یا کوئی جگہ سے رہنے کا تعلق جو ہے وہ بیسس نہیں بنتا ہے اس دین کو وارث بننے کے لیے. اللہ نے یہ ساری جو تعلیمات ہمیں بتایا ہے کہ دین کا وارث کون بنے گا. انشاءاللہ یہ ہم آج اس کلاس میں پڑھیں گے کہ دین کا وارث کون ہے. اللہ نے ایک وہ ہنٹ جو ہے ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ لیا کہ دین کا وارث وہی بن سکتا ہے کہ جو اس دین کی، اس ملت ابراہیم کی کیا ہے؟ پیروی کرے گا. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن، اور کس کا اچھا رنگ ہے، من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. صبغہ کے لفظی معنی ہوتا ہے رنگ، ڈائی. جیسے کسی چیز کو ہم کسی اور کلر کا، کسی اور کا رنگ کا ہم اس کو ڈائی چڑھاتے ہیں. کسی کپڑے پہ ہم، ایک سفید کپڑا ہے اور اس سفید کپڑے پہ ہم کسی قسم کا کلر یا ڈائی اس کو چڑھاتے ہیں. اور یہ ڈائی، یہ کلر، یہ رنگ ایسا ہے کہ وہ اتنا پکا ہے کہ وہ نہیں نکل سکتا ہے. یہ صبغہ کے لفظی معنی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبغہ کے معنی ہے اللہ کا دین. اور اللہ کا دین کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، اس کی اطاعت کرنا. تو اللہ یہاں پہ اس آیت میں فرماتا ہے ان سارے جھوٹے دعووں کو، اہل کتاب کے یہود اور نصارہ اور مشرکین کے وہ دعوے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ہے، تو اللہ بتاتا ہے اس آیت میں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کوئی رنگ ہے. اللہ کا رنگ سے مطلب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ دین آف اللہ، اللہ کا دین. اللہ کے دین سے بھی بڑھ کر، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ وہ دین ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پیروی کی، اور وہ ہے اللہ کی مکمل اطاعت کرنا. اور کون اس سے بہتر ہوئے گا کہ جو اللہ کے رنگ کو، اپنے رنگ کو، اللہ کا رنگ اپنے پہ چڑھائے گا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں.
یہ عیسائی مذہب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا ایک رسم ان کی جاتی ہے جس کو بیپٹزم کہتے ہیں، اور یہ ان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کے یا تو چہرے پہ کچھ پانی یا کچھ ایسی چیز کو چھڑکتے ہیں جس سے اس کی وہ علامت ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ ان کے دین میں، عیسائی مذہب میں اب وہ کیا ہے، وہ داخل ہو گیا ہے۔ یہ ان کی کیا ہے، ایک رسم، ایک رسومات تھی، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی پیدا ہوئے بچے کی، کوئی بڑا شخص بھی ہے اس کا بھی بیپٹزم ہوتا ہے ان کے مذہب میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ عیسائی مذہب کے مطابق وہ بیپٹزم سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کے جو پچھلے گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اب ایک نئی زندگی میں داخل ہو گیا ہے اس بیپٹزم کے بعد۔ یہ ہمارا تصور نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے گناہ کو کوئی شخص مٹا سکتا ہے، کیونکہ ہم ان رسومات میں we don't believe کہ it is necessary to be baptized to be saved۔ ہمارا جو بیپٹزم ہے، our higher baptism is the baptism of Allah، یعنی صبغت اللہ کا رنگ، اور یہ یہاں پہ کیا ہے، یہ اس طرح سے یہ سمبولیکل ہے، the color of اللہ، کہ ابن عباس نے کہا کہ صبغت اللہ کے معنی ہے دین آف اللہ، اور اللہ کا دین جو ہے، مکمل جو دین ہے، اس میں صرف اور صرف خیر اور بھلائی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دین سے بھی کوئی اور بہتر رنگ ہے، کوئی اور بہتر دین ہے۔ یہ آیت اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس ایز اف کہ ایک شخص کو کسی چیز میں ڈبایا جا رہا ہے، جس طرح سے ہم کپڑے کو کوئی رنگ میں ڈبا کر جب اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس کپڑے پہ وہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دین، اللہ کا دین ایسا ہے کہ جب کسی شخص کو اس دین میں ڈبایا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کون سا رنگ چڑھ جاتا ہے؟ اس کے اوپر پھر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب اس کو اس رنگ میں، اس ڈائی میں ڈبایا جاتا ہے اور پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو پھر وہ جو رنگ پہ اس کو چڑھتا ہے، اس کی باتیں جو ہوتی ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کے مینرز، اس کے طور طریقے، اس کے اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں اس میں کیا ہے، یہ اللہ کا رنگ، اللہ کا دین اس کے اندر سے کیا ہے، یہ جھلکتا ہے۔ یہ ہے صبغت اللہ، اور یہ ایسا رنگ ہے کہ وہ رنگ آسانی سے اترتا نہیں ہے۔ ایک بار یہ اللہ کا رنگ جب اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ رنگ اتنی آسانی سے اس سے نہیں نکلتا ہے۔ یہ دین آف اللہ، صبغت اللہ، جو دین اللہ کا دین ہے، یہ صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے دل میں تھوڑا سا صرف ایمان ہی نہیں، یا پھر کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسا ذکر یا زبان سے صرف کچھ ادا کر دینا نہیں، بلکہ اٹ کمپرائزز، یہ ایک مکمل پیکیج ہے، اور وہ کیا ہے، ہمارے عقیدے، ہمارے بلیفز، ہماری بات، ہمارا عمل، ہمارے معاملات، ہم کس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ، ہر وقت، ہر جگہ ہمارے کیا معاملات ہے، یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہے۔ ہر وقت اس رنگ میں وہ رہتا ہے، یہ اس کی ایک شناخت، یہ اس کی ایک آئیڈینٹی بن جاتی ہے کہ وہ ہر وقت کیا ہے، اس اسٹیٹ آف سبمیشن میں رہتا ہے کہ اللہ نے، جسے ہم پچھلی آیت میں پڑھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم کیا ہے، ہم مسلم ہے، ہم مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف نماز کے وقت مسلمان نہیں ہے، ہم صرف حج کے وقت مسلمان نہیں ہے، ہم صرف روزہ رکھنے کے وقت مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہر کنڈیشن، ہر حال، ہر وقت میں کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سوال پوچھتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے دین سے بہتر ہے کوئی دین، اس رنگ سے بہتر ہے؟ Who is better than Allah؟ یہ دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ دین اگر اللہ کی طرف سے ہے then it has to be the best۔ Is there anything better than the deen of Allah؟ وَنَحْنُ لَهُ،
اور پھر اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کہ ہم کیا ہے اس رنگ کے چڑھ جانے کے بعد پھر ہم کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ پھر ہم اللہ کے عبد اور اس کے بندے بن جاتے ہیں. ہر وقت اس کی کیا ہے اس کی عبادت میں رہتے. صرف 5 وقت نماز کے وقت میں ہم عبادت کی کنڈیشن میں نہیں رہتے ہیں بلکہ 5 وقت کے درمیان بھی ان بٹوین دا 5 ٹائمز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی وہ کیا ہے وہ عبادت کی کنڈیشن میں رہتے ہیں. کہ جب کوئی شخص اس رنگ میں ڈوب جاتا ہے اس کو ڈبایا جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ صرف 5 وقت عبادت سے وہ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا بلکہ وہ ہر حال میں ہر وقت 24 آورز وہ عبادت میں رہتا ہے. تو ہم یہ سوال کر سکتے کہ کوئی شخص کھاتا ہے جب ہم سوتے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں جب ہم ہمارے دوسرے تجارت کرتے ہیں دوسرے معاملات کرتے ہیں تو پھر کیسے کوئی شخص عبادت کی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے. تو ہمارا دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے نہ صرف عبادت کے معاملات میں حج نماز روزہ بلکہ ہمارا کھانا ہمارا سونا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے ایک دعا بتایا ہے. تو جب کوئی شخص سوتا ہے تو سونے سے پہلے کی دعا ہے. جب وہ سو کر سونے کی کچھ آداب ہے کچھ ادب ہے کچھ ایٹیکیٹس ہے. پھر وہ سو کر اٹھتا ہے تو پھر کیا ہے اس کی کچھ ایٹیکیٹس ہے اس کی کچھ دعائیں. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانا کھانے سے پہلے کچھ دعا ہے. اس کھانے پہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کی کچھ ادب ہے. اس کے بعد کے کچھ ادب ہے. اس کی بعد کی کچھ دعائیں ہے. جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو وہاں مارکیٹ میں داخل ہونے کی دعا ہے وہاں کے کچھ آداب ہے. وچ مینس کہ ہر وقت ہر معاملات میں ہر چیز میں ایک طریقہ ہے ایک ایٹیکیٹ ہے اور ایک دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور جب ہم یہ چیز کریں گے تو پھر اٹس ایز اف کہ ہم اللہ کی ہر وقت عبادت کر رہے ہیں. دس از اسلام اینڈ دیٹ از وائی اسلام کو ایک کمپلیٹ وے آف لائف کہا جاتا ہے. یہ صرف ہمارا آؤٹر اپیئرنس نہیں ہے کہ کوئی شخص دکھنے میں یا تو اس کے لباس سے اس کے چہرے سے اس کے بال سے یہ ایک آؤٹر اپیئرنس نہیں ہے دیٹ ڈیفائنز اے مسلم بٹ ہز ہول سیلف کہ وہ کس طرح سے جب وہ کلام کرتا ہے بات کرتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سارے معاملات اس کے all of this determines یہ اس کو ایک آئیڈینٹی. یہ اللہ کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ رنگ بہت گہرا ہوتا ہے تو کسی کپڑے کا بہت دور سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے اس رنگ کی وجہ سے. یہ وہ رنگ ہے یہ وہ دین الاسلام ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر یہ آ جاتا ہے the identity makes him it identifies him even in a crowd. اس کے بات چیت سے اس کے مینر سے اس کے طریقے سے صرف اس کے ظاہر سے نہیں کہ یہ شخص کوئی مسلمان ہے. کوئی شخص ظاہری مسلمان کا لباس پہنا ہے لیکن جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. یہ وہ رنگ کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو ہی وڈ چوز ہز ورڈز. اور اٹس ناٹ جسٹ چوزنگ دا ورڈس کہ وہ کس الفاظ کو چوز کر کے اپنی بات کرتے تھے بلکہ ان کا طریقہ آپ کا طریقہ بات کرنے کا. کبھی آپ نے اپنی آواز کو ہی نیور ریزڈ ہز وائس ہی نیور اسپوک اینی فاؤل لینگویج. یہ ساری چیزیں کلام میں آتی ہے ساری چیزیں کانورسیشن میں آتی ہے. کبھی جھوٹ نہ بولے کبھی کسی کو تانا نہ کرے کبھی کسی کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرے. ہم نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہ طریقہ جو ہے یہ بہت احسن طریقے سے کرنا چاہیے. ہماری ایک آئیڈینٹی ہے ایک شناخت ہے اور جب ہم کوئی عمل کرے وہ خاص صرف اللہ کی اطاعت کے لیے کرے اس کے خوف سے اس کے اجر کو طلب کرنے کے لیے کرے تو پھر وہ انسان جو ہے پھر وہ شخص جو ہے وہ ایک اسلام کا بہترین نمونہ ایک وہ بہترین آئیڈینٹی اس کے اندر آئے گی اور وہ دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتا ہے. آگے آیت میں فرماتا ہے اللہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں وہو ربنا اور وہ ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے عمل ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے عمل ونحن لہ مخلصون اور ہم اسی کی اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے سے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو اللہ ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ جو اختلاف، یہ جو جھگڑا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ ایمان والوں سے اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں، اس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے جو میٹر ہے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ تینوں گروپ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ زیادہ حق پر ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہے اور وہ زیادہ ان کے فالوورز ہے، تو اور اس بات سے وہ اختلاف اور وہ اس بات سے ایمان والوں سے جھگڑا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو کہ جبکہ میٹر جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ یہ دین جو ہے، یہ دین کے وارث کون بنے گا؟ یہ دین کے وارث وہ بنے گا جو اس حق کی دعوت کی پیروی کرے گا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرے گا۔ اور یہ مشرکین سے اور اہل کتاب سے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں ایک اللہ کی عبادت کریں، وائی شوڈ وی ناٹ ورشپ اللہ الون، کہ جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بھی بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات کتنی صاف، کتنی واضح ہے۔ جیسے ایک مثال ایسی ہے کہ ایک دن کے وقت جب سورج نکل آتا ہے، سو دا ڈے از، یہ بات کتنی واضح ہے کہ اب دن نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے تو اب دن ہے اور لہٰذا اب رات نہیں ہے۔ یہ بات کتنی، اس بات میں کوئی اختلاف ہے کہ اب دن نہیں ہے، اب رات ہے؟ تو معاملہ اتنا صاف ہے، معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ ایک اللہ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو ہم اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر کے اس کی عبادت کیسے کریں؟ یہ معاملہ اتنا صاف۔ اسی طرح سے شرک اور توحید جو ہے، they are clearly different، یہ دو بالکل علیحدہ چیز ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق پر کون سی چیز ہے۔ تو کیا تم ہمارے ساتھ اس بات میں، اس حق میں جو کہ بالکل اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے، تم اس بات میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ تم ہم سے اس بات میں جھگڑتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تم اس بات پہ ہم سے جھگڑتے ہو کہ اطاعت اور عبادت صرف اللہ کی ہی کرنی چاہیے؟ تم کیا ہم سے اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ وی ہیو ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون؟ کیا تم ہم سے اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ اللہ نے ہمیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم کیا ہے ہم وہ نہ کریں؟ کیا تم ہمیں اس بات سے جھگڑتے ہو کہ ہم اللہ نے جو بتائے ہوئے طریقے پہ جن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کہا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ تمہارا رب ہے۔ جب وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، that means he has full control over us and you، اس کا پورا اختیار تم پر بھی ہے اور ہم پر بھی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اور اس بات کو آگے آیت میں اور زیادہ واضح کی گئی ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ أم تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، والاسباطی اور اولاد یعقوب، كانوا هودا او نصارى، کیا وہ یہود تھے یا وہ نصارہ تھے؟ قل، کہہ دیجئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، کہ جو گواہی کو، شہادت کو چھپائے،
عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ سے ہے، جو گواہی جو بات اللہ نے بتائی ہے اس گواہی کو، اس بات کو چھپائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت سے کتنا واضح کیا گیا ہے۔ جیسے پہلی آیت میں کہا گیا کہ کیا تم ہم سے اس بات میں جھگڑتے ہو کہ جب کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، تو پھر یہ اختلاف، یہ ڈفرنسز کیسا ہوگا؟ یا اس آیت میں جب کہا گیا ام تقولون، یا تم کہتے ہو کہ یہ سارے جو پیغمبر ہے اللہ نے بھیجا ہے، کیا یہ یہود تھے یا وہ نصارہ تھے؟ نہیں، یہ بات کا کہنا، اور ایسی ہی سملر آیت جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جو ان سارے نبیوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ان سارے رسولوں میں، ان سارے نبیوں میں ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لانا انسان کو ایمان، وہ اس کو ایمان سے خارج کر دے گا، وہ اسلام سے اس کو بے دخل کر دے گا۔ یہ یہود اور نصارہ تھے کہ وہ کچھ نبیوں کو مانتے تھے، جیسے یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نصارہ جو تھے اور یہود جو تھے وہ اس آخری نبی کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم ان سارے رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو کیا تم ہم سے اس بات پہ جھگڑتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام یہ سب یہود تھے، یہ سب نصارہ تھے؟ نہیں۔ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ یہ سارے نبیوں کو کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، تمام جتنے نبیوں کو، جتنے رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ سارے نبی ایک ہی چیز کی، ایک ہی میسج کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور وہ ہے اس زمین اور آسمان کے رب، اس رب کی کیا ہے؟ اطاعت، اس رب کی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ یہ تھا وہ دین ابراہیم جس کا دعویٰ وہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ان کے قریب ہو، تو وہ تو کسی اور، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ نہ وہ یہود تھے، نہ وہ نصارہ تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے جھکانے والے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا کہ جو شہادت کو یا جو گواہی کو چھپائے۔ کس بات کی گواہی کو اور کون سی جھوٹ کو چھپائے؟ یہ اہل کتاب میں اللہ نے پچھلی ساری کتابوں میں جو اللہ نے نازل کی تھی، اس کتاب میں اللہ نے اس آخر نبی کی، سب سے پہلے تو ہر کتاب میں اللہ نے اس بات کو، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹ آف لائف جو ہے وہ اس کو نازل کیا تھا۔ وہ ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ میٹر، یہ بات جو ہے یہ اتنے واضح ہے کہ جب تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے، جب اس رب نے یہ ساری نبیوں کو بھیجا ہے جن کی دعوت ایک ہی ہے، تو پھر تم کیوں اس گواہی کو چھپاتے ہو؟ تم کیوں اپنی کتاب کو بدلتے ہو؟ تم یہ کیوں عقیدہ، یہ کہاں سے تم نے پنا لیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، جیسے زنا کرنا، کسی کا قتل کرنا، چوری کرنا، یہ سارے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن سب سے بڑا گناہ، the worst crime، سب سے بدترین گناہ وہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے، جو کوئی شخص لوگوں کو اپنے زندگی کے مقصد سے ہٹا دے۔ حسن البصری کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنی کتاب کی جب تلاوت کرتے تو ان کی کتاب میں بھی یہ دین الاسلام، یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور یہ دین کا سچ ہونے کا، یہ ساری باتیں ان کی کتاب میں لکھا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا کہ وہ اس کتاب کو وہ پڑھتے تھے، اور یہ بھی اس کتاب میں لکھا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی ازواج یہ سارے یہود نہیں ہے، نصارہ نہیں ہے، اور وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ ہاں یہ ساری یہ دیز فیکٹس ویر دیر ان دیئر بک۔ اس کے باوجود انہوں نے
اس بات کو کیا ہے چھپایا ہے، اس بات کو کیا، اس گواہی کو، اس اہم بات کو چھپایا ہے کہ دین الحق کون سا ہے؟ وہ دین حق پہ ہے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے تو گواہی کو چھپائی ہوگی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے اس بات سے جو تم نے کیا ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وی ری ڈیفائن جسٹس اینڈ انجسٹس۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ ہے، دا ورسٹ انجسٹس وہ ہے کہ جب لوگوں کو حق کو پہچاننے سے، حق کو معلوم کرنے سے، حق کو سننے سے جب ان کو محروم کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم نے پیچھے اس آیت میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے لوگوں کو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، یا پھر اس حق، ایک تو اس حق کو چھپانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حق کو اس طرح سے توڑ مروڑ کے لوگوں کو اس کو پیش کرنا ہے کہ پھر لوگوں کو اس کو ایک اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور بھاگ جائے۔ یہ اللہ کا دین، the deen of Allah is beautiful, the deen of Allah is the best way of life۔ یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس آخری نبی کا آنا اور اس کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل ان کی پچھلی کتابوں میں کیا ہے، بالکل واضح، بالکل صاف بتایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس اہم گواہی کو کیا ہے، اس کو چھپایا ہے، اور پھر اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دیا۔ نہ صرف اتنا کیا، جو حق پر تھے اب وہ ان لوگوں کو بھی حق پہ جانے سے، حق کے قریب آنے سے وہ محروم کر رہے تھے۔ ان کی کوئی پچھلی کتاب میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ جو گواہی کو چھپانے والا کام وہ کرتے ہیں کہ جو دین کو بدل دیتے ہیں، جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، جو اللہ کے حق کو، اس کتاب کو، اس کی گواہی کو جب وہ چھپاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو کیا پیش کریں گے؟ اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہی لوگوں کو پیش کریں گے۔ تو کوئی شخص جو ہے، اگر وہ اس مس گائیڈنس یا اس گمراہی پہ جب کوئی شخص رہتا ہے اور وہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کے ساتھ شریک کر کے اس کی عبادت کرتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تو ہی لیوز اے ہیپی لائف، تو کوئی یہ غلط فہمی میں کوئی شخص نہ رہے کہ وہ اللہ اس کے ساتھ کیا ہے، راضی ہے، خوش ہے، کہ وہ اس گمراہی کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، ہیلتھ ہے، اسٹیٹس ہے، اینڈ آل فارمز آف کمفرٹ ہے۔ تو اس بات کی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، اور یہ ساری جو کمفرٹس ہے، یہ سارا کچھ جو ان کو ملا ہے وہ اس وجہ سے ملا ہے کیونکہ وہ حق پر ہے۔ اگر وہ حق پر نہ رہتے تو پھر اللہ ان کو وہ ساری چیزیں عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مس گائیڈنس پر ہے، گمراہی پر ہے، تو اللہ اس کو دنیا کی نعمتیں نہیں دے گا۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، ہی از فوربیئرنگ، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ لوگوں کو اپنی غلطی، اپنی گناہ، اپنی کوتاہی پہ فوراً ہی نہیں پکڑتا ہے۔ اور یہ تو اتنا بڑا اختلاف کا معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اختلاف والے معاملے میں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس گمراہی کو وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ حق پر ہے۔ پیچھے ہم نے کچھ آیتوں پہلے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے ان کے جو اختلاف ہے ان بات میں اللہ فیصلہ کرے گا۔
دنیا میں اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے. جو بڑے سے بڑا جرم کرنے والا ہے اللہ ان کو وقت دیتا ہے, ان کو موقع دیتا ہے کہ پھر وہ پلٹ آئے. اور پھر یہ ہے کہ اس حق کو پہچاننے کے بعد یہ حق کی دعوت جو ہے اس حق کی دعوت کو لوگوں کو کیا ہے بتانا ہے. اس گواہی کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں. سو نو میٹر پھر کتنا بڑا کوئی شخص نے گناہ کیا ہے, ایز بگ اے کرائم ایز کنسیلنگ دا گواہی, یہ حق کو ہے اس کو چھپانے کے باوجود, اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے باوجود, اگر کوئی شخص اس سے توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی موت سے پہلے, اور پھر ہی ڈائز ان اے اسٹیٹ آف سبمیشن, تو پھر اس کو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی پھر وہ امید کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز وہ توحید پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ اس آیت کے اختتام میں اللہ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ غافل ہے اس عمل سے, اس چیز سے, اس بات سے جو تم کر رہے ہو. اللہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے. پھر آگے فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے جو انہوں نے کمایا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا, وَلَا تُسْأَلُونَ, اور نہیں سوال کیا جائے گا تم سے, أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کرتے تھے. یہ ساری بات بتانے کے بعد اللہ اس جز کا اس آخری بات کو بتاتا ہے. جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی تفصیل سے باتیں کرنے کے بعد ایک اہم سٹیٹمنٹ, ایک اہم بات بتایا ہے کہ جو کچھ گزر چکا ہے, جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال ہوں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. کچھ لوگ جو ہے جو نیشنز, جو لوگ, جو امت گزر چکی, اس میں کچھ ایمان والے ہوں گے, کچھ کافر ہوں گے, ان میں کچھ گناہ کرنے والے ہوں گے, کچھ متقی ہوں گے. چاہے وہ گناہ کرنے والے ہو, متقی ہو, گناہ گار ہو, وہ ایک قوم تھی, وہ ایک امت تھی, وہ ایک لوگ تھی جو گزر چکے. ان کے لیے ان کا عمل, اللہ ان کا فیصلہ کرے گا, اللہ ان کو سزا اور جزا دے گا, اور تمہارے لیے تمہارا عمل. اس سے کیا معلوم پڑتا ہے کہ ہر شخص کو جو عمل وہ کرتا ہے, ہر شخص کو انڈیویجولی قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا اور اس کے عمل کا حساب ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن ہر شخص اکیلا آئے گا. ہمیں جو ہے ہر امت کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اپنے اس امت کو اس کے نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور جو حساب کتاب ہے وہ حساب کتاب ہر ایک سے الگ اکیلا لیا جائے گا. جب ساری امتوں کو اٹھایا تو جائے گا, لیکن سب سے پہلا حساب, سب سے پہلے اکاؤنٹنگ اس امت کو, جو آخری امت ہے اس امت سے سب سے پہلے حساب ہوگا. اس امت کو سب سے پہلے اپنے عمل کا جائزہ دینا ہوگا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے, ہم دوسرے لوگوں پر گواہ بن کے اٹھائے جائیں گے. ہم سے پوچھا جائے گا تم ان کے لیے ان کے عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تو تم سے پوچھا جائے گا, ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم کس چیز پر ایمان لاتے تھے, ہم کس حق پر ایمان لاتے تھے, ہمارے عمل کیا تھے. یہ ساری باتیں پوچھی جائے گی. ہم سے ایک اور اہم بات بھی, کیونکہ ہم اس سارے لوگوں پہ گواہ بنا کر اٹھائے جائیں گے, تو ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو حق کی دعوت تھی, تم نے اس حق کی بات پہ عمل کیا تھا؟ اگر ہمارا جواب ہے ہاں, تو پھر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس حق کی دعوت بھی دی تھی یا نہیں, یا پھر ان لوگوں کی طرح اس حق کو اور اس گواہی کو چھپایا تھا. اللہ نے کتنا بڑا جرم بتایا ہے کہ اس حق کو, اس گواہی کو چھپانا ہے. تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا. یہ اہم ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ یہ اس قرآن کے میسج کو, اس دین الاسلام کے میسج کو, جو حق ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ جو جز ہے اس کی یہ آخری آیت ہے, کیونکہ اس کے بعد جو تحویل قبلے کی آئے گی, اب یہ امت مسلمہ کو اس منصب پہ اس منصب کو عطا کیا جائے گا کہ اب وہ لوگوں کے now they will be leaders of humanity.
کیونکہ جو پچھلی قوم تھے انہوں نے وہ سارے جو اللہ نے ان کو جس منصب کے لیے بنایا تھا اور انہوں نے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تو اللہ نے پھر ان کو اس منصب سے ہٹا دیا تھا اور اس ایک نئی امت کو اس پوزیشن پر پوری انسانیت کو ان کو امام بنا کر ان کو بھیجا تھا۔ تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اپنی اس اہم ذمہ داری کو پورا کیا تھا؟ کیا ہم نے لوگوں کو اس حق کی طرف بلایا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، جب یہ میسج آف اسلام، جب یہ دین جب مکمل ہو گیا تھا، یہ دین کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبہ جب دے رہے تھے، تو وہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جب کسی بات کا جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ آؤٹ آف رسپیکٹ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے اللہ و رسول و عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں وہ ساری باتیں پہنچا دی ہے؟ اس وقت وہ سارا مجمع یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، انہوں نے کہا ہاں آپ نے ہمیں یہ ساری باتیں پہنچا دی ہے۔ اور اس وقت وہ اللہ کو اور ان صحابہ کو گواہی بنا کے کہا کہ اللہ تو اس بات کی گواہی دینا کہ میں نے یہ سارا میسج انہیں پہنچا دیا۔ اور پھر یہ کہا کہ جو یہاں موجود ہے، آج اس عرفات کے میدان میں موجود ہے، وہ آنے والے لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں گے۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی، ٹل دی اینڈ آف ڈے، ٹل دا لاسٹ ڈے، یہ میسج جو ہے اس کو پہنچائیں گے۔ اور یہ کہا تھا کہ یہ میسج اس طرح سے پہنچائیں گے کہ جو سب سے آخری شخص اس میسج کو، دا لاسٹ پرسن آن ارتھ ٹو ہیئر دس میسج، وہ اس میسج کو اس طرح سے سنے کہ جیسے کہ آج کوئی شخص یہاں کھڑے کے اس میسج کو سن رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی تبدیلی بغیر ایز اٹ از یہ دین کو اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ دین جو ہے ہمیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، یہ دین مکمل کر کے بھیجا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ جو دین ہے یہ مکمل ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین الاسلام کو پسند کیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو یہ میسج آف اسلام دینا، اس میسج کو کیا ہے، جس طرح سے اہل کتاب نے اس کو ڈسٹارٹ کر کے، اس کو مروڑ کے، اس کو چھپا کر لوگوں کو بتایا تھا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ دا میسج آف Islam has to be conveyed without any distortion۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، there is no need to sugarcoat Islam and give them۔ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین خود بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں اس دین میں کوئی تبدیلی کرنے کی، کوئی نئی چیز کو داخل کرنے کی، کسی چیز کو اس دین سے ہٹانے کی، نکالنے کی، ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے مکمل کمپلیٹ وے آف لائف ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیں تو یہ دیکھیں کہ ہم ان کو بہت احسن طریقے سے بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ انوائٹ لوگوں کو اس دین کی دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ خوبصورت طریقے سے دعوت دو، اور جہاں آرگیومنٹ یا جہاں اختلاف کا معاملہ ہو یا جہاں ایسا معاملہ ہو، ڈسپیوٹ کا معاملہ ہو، تو اس کو بہت احسن طریقے سے بتانا ہے۔ لیکن یہ میسج آف اسلام کو لوگوں تک کنوے کرنا یہ ہماری اہم مشن اور ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس میسج آف اسلام کو، اس حق کو ہم لوگوں کو کہاں سے پیش کریں گے؟ کون سی کتاب پڑھ کر لوگوں کو اسلام بتائیں گے؟ یہ قرآن پڑھ کے۔ تو اپنے علم کو اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے اسلام کے جو علم ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے بڑھانا ہے، کیونکہ ہم وہ دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہر جگہ شک اور شبہ، اور ہر جگہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ کیا حق ہے اور حق کو بھی کس طرح سے لوگ کیا ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیم کو، اس کے علم کو سیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ہم یہ جو آخری جز پڑھے ہیں، یہ چونکہ ہم جو یہ آخری جز پہ جہاں ہم پہنچے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں، اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں۔ اس لاسٹ پورشن سے ہی اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ تم کہو قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم ایمان لائے، اور آمنا از پاسٹ ٹینس آف ایمان، مطلب ہم ایمان والے تھے،
ہم ایمان والے ہیں اور ہم ایمان والوں کی حالت میں ہمارا اختتام ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ہر نبی پہ ایمان لانا، جو یہود ہے، جو نصارہ ہے، جو مشرکین ہے، وہ ایک نبی یا دوسرے نبی کو وہ نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم سے خطاب کیا گیا ہے، ہم سے کہا گیا ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ہر نبی پہ کیا ہے ایمان لائے۔ اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پیپل شوڈ بی یونائٹڈ۔ تو یہ جو یونٹی ہے دس کے امنگ آل دا گروپس، دس از ناٹ پاسبل اگر اس بات میں اختلاف ہے کہ ہم اس نبی پہ مانتے ہیں، اس نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ یونٹی کین کم اونلی وین یو بلیو ان آل دا میسنجرز سینٹ بائی اللہ، اور وہ صرف مسلمان کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کتنے پاورفل ورسز ہم نے پڑھا، آیتیں پڑھی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے وقت اٹھا کرتے تھے تو فجر کی جو سنت ہے دو رکعت سنت ہے، اس میں پہلی رکعت میں اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، یہ آیت نمبر 136 کی، اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کی تلاوت دوسری رکعت میں کرتے تھے، جو اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہے، قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہ آیتوں کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ان میٹرز آف عقیدہ، ایمان کے معاملے میں، بلیف کے معاملے میں، ہم اپنی کوئی بات جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں لیتے۔ وی ڈونٹ ریفر اینڈ وی ٹو سم فلاسفرز اور سم ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل۔ ہم قرآن اور سنت سے عقیدے اینڈ میٹرز آف فیتھ وی ٹیک فرام قرآن اینڈ سنہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، دا رائٹلی گائیڈڈ فالوورز، کہ اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 137 میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی اس حق سے کوئی کیسے پھر جا سکتا، ہاؤ کین ہیومن بینگس ٹرن اوے فرام دس ٹروتھ۔ یہ حق کو دیکھنے کے بعد، یہ واضح ہونے کے بعد کہ یہ انسانوں کے لیے اٹ فٹس دا نیچر آف ہیومن بینگس، تو بات وین دا میٹر از میڈ کلیئر، اس کے بعد وہ کیسے اس شقاق میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ اس بات سے پلٹ جاتے ہیں، کس بات سے پلٹ جاتے ہیں؟ اس حق سے وہ پلٹ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ شقاق میں ہے، وہ ضد میں ہے۔ جیسے زمین میں جب کوئی درار پڑ جاتی ہے، کوئی کریک پڑ جاتا ہے، تو زمین کے ایک طرف ایک گروہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرا گروہ ہوتا ہے۔ تو جب دین کے معاملے میں، جب عقائد میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور پھر وہ کیا ہے؟ ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک باطل پہ ہوتا ہے۔ حق اور باطل مل نہیں سکتے ہیں، یا تو ایک حق اور باطل دونوں بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ How can both be the same؟ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، جو یہود اور جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے، اور پھر ایک طرف ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ دو بات ہے، یا تو یہ صحیح ہو سکتی ہے یا غلط۔ اٹ cannot be the same، اٹ cannot be right and wrong at the same time، this is illogical۔ یا تو وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات وہ ہے کہ جو ہر نبی نے، ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک ایک ہی بات بتائی، اور جب وہ بات ایک ہی ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ اور وہ کیا بات ہے؟ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اس ہی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے، فتنے کے دور میں جی رہے، where there is deception and falsehood everywhere۔ ہم اس حق پہ ایمان لاتے ہیں، ہم اس حق کو کیا ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، اس گواہی کو چھپا نہیں سکتے۔
اور پھر اللہ کچھ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا کہ اگر وہ تم سے جدال کرتے ہیں، اگر وہ تم سے اختلاف کرتے ہیں، اگر وہ تم سے جھگڑتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وداؤٹ این ایگزیجریشن، یہ ہمارے سارے مسئلے کا حل ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سو بی پیشنٹ ود دی آرڈرز آف اللہ. اللہ کے حکم سے، اللہ کا احکام جو ہے، اس کا حکم جو اس نے جاری کیا ہے، ان ساری بات پہ کیا ہے؟ عمل کرنے کے لیے صبر کے ساتھ ان ساری چیزوں پر عمل کرے. اور پھر اس دین اسلام کی طرف جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ وہ دین اسلام ہے، یہ وہ حق ہے کہ جو بالکل واضح ہے، which is as clear as the daylight. یہ حق بالکل واضح ہے، یہ حق بالکل صاف ہے، اور ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس حق کی طرف لوگوں کو بلائیں. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي کہ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، عَلَى بَصِيرَةٍ with full insight، بصیرت کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دین الحق ہے. انا میں بھی، ومن اتبعنی اور جو مجھے فالو کرتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے وہ حق کی طرف، یہ اس طریقے سے کہ ہمیں لوگوں کو بلانا ہوگا. یہ اسلام کا راستہ، یہ طریقہ بالکل صاف، قُلْ هَذِهِ سَبِيلٌ بالکل صاف راستہ ہے، کلیئر راستہ ہے. اٹس سو سمپل، دا موسٹ لاجیکل. اور ان میٹرز آف بلیف اسلام جو آسانی پیدا کرتا ہے کہ اٹس ناٹ سم تھنگ کمپلیکیٹڈ. یہ میٹر اتنا صاف ہے، اتنا سمپل ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اس کی عبادت کرنا ہے. ہاؤ سمپل اینڈ کلیئر دا لاجک. بہت سے لوگ یہ حق کو جانتے تو ہے. There are people who believe کہ یہ چیز حق ہے، مسلم ہو یا نان مسلم، غیر مسلم ہو، وہ اس حق کو جانتے ہیں. لیکن it is not sufficient only to know the truth. صرف حق کا جاننا ہی کافی نہیں ہے. فرعون بھی تو حق کو جانتا تھا، فرعون بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، لیکن وہ صرف اس نالج نے اس کو کوئی بینیفٹ یا فائدہ نہیں دیا. ابلیس بھی حق کو جانتا تھا، ابلیس بھی جانتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، لیکن صرف نالج ڈز ناٹ بینیفٹ انلیس یو پٹ اٹ ٹو ایکشن. اس علم پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. لیکن عمل بھی کیسا ہو؟ عمل بھی وہ ہو دا ایکشنز کہ جس کو with proper knowledge you do the action. So seek the proper knowledge and do the right action. اس لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم. اینڈ دین اللہ اسپیسیفائز، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کیسا راستہ؟ وہ راستہ کہ جن پہ تو نے جو لوگوں کو اس راستے پہ چلنے کا انعام دیا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہوئے ہیں اور جس پہ تیرا غضب ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز پسند آئے وی پک اینڈ چوز اینڈ فالو واٹ وی لائک، واٹ سوٹس آور سراؤنڈنگس، جو ہماری سوسائٹی، ہماری فیملیز یا ہماری خواہش کے مطابق. بلکہ اللہ اس آیت میں فرماتا ہے صبغۃ اللہ کہ اللہ کے رنگ سے، اللہ کے رنگ میں، اس دین میں اپنے آپ کو ڈبا دینا کہ پھر وہ رنگ ہمارے سے نہیں اترے گا، پھر وہ رنگ ہمیں ایک آئیڈینٹی دے گا، پھر ہمارے سارے عمل، ہمارا اسپیچ، ہمارے مینرز، ہر وقت کیا ہے؟ یہ ہمیں آئیڈینٹی دے گا، دی آئیڈینٹی آف اسلام. اس دنیا کی زندگی سے کبھی غفلت میں نہ رہے کہ یہ جو ہے، یہ اگر وہ چیز ہمیں اپنے مقصد سے اگر ہٹا دیتا ہے، ہمارے پرپس آف لائف سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے تو پھر صرف دو ہی راستہ رہے گا، یا تو ہم جنتی ہوں گے یا پھر جہنمی ہوں گے. تو اس بات کو بہت سنجیدگی سے لے، بہت سیریسلی لے کہ حق کیا ہے، نو واٹ دا ٹروتھ از. اور پھر اس حق کو جان لینے کے بعد سب سے اہم بات ہے کہ دین یو submit willingly to the truth, submit willingly to the orders of Allah.
اور جب ہم اللہ کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دیں گے، جب ہم اس دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشکلیں نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ کو جب ہم اس حق کی دعوت پیش کرنے جائیں گے تو وہ ہماری دعوت کو قبول کر لیں گے. ایسا ہوگا کہ ہم قرآن خود بیان فرماتا ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ یو ول فیس اپوزیشن فرام پیپل. جب ہم اس حق کی دعوت دیتے ہیں، اٹس ان دا نیچر آف ٹروتھ کہ جب ہم حق کی دعوت دیتے ہیں تو پھر اس کا مقابلہ باطل کرتا ہے. اور پھر اٹ از ناٹ دیٹ وین یو پریزنٹ دا ٹروتھ یو ول نیور بی ڈسپیوٹڈ بائی دا پیپل. جو باطل پر ہے وہ تم سے بحث کریں گے، لیکن اللہ نے ہمیں حقیقت بتا دی ہے کہ جب وہ تم سے بحث کرے تو اس بحث کے معاملے میں پھر ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور ہمیں ان کو وہ حق جو ہے وہ کیسے ان کو پیش کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات سے بری کر دی تھی کہ تمہارا ذمہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہدایت پر آئے، تمہارا ذمہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس میسج یا یہ دعوت کو ضرور پہنچائے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جہنمی کیوں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے ان کے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل. تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس دعوت کو، اس میسج کو دیا تھا. اور پھر اس میسج کو دیتے وقت جب لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے تو اللہ نے ہماری تسلی کے لیے کیا کہا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ایک الفاظ، ایک شبد، لیکن کتنے گہرے معنی اس میں رکھتا ہے، کتنا پاورفل ورڈ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. تو وقت لگائے اس کتاب کو سمجھنے سیکھنے کے لیے، اپنی ایفرٹ، اپنی محنت، اپنی کوشش تمام اس کتاب کو پڑھنے کے لیے لگائے، اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک اس کتاب کے میسج کو پہنچائے احسن طریقے سے. ہم الحمدللہ اس پورشن پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اس جز کا اختتام ہو گیا ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی کلاس میں ہم تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ آیتوں کو دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آیت نمبر 138 سے 141 کی تفسیر مکمل ہوئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو سماعتیں ہیں، آپ کی جو بصارتیں ہیں، وہ آپ کے مصحف پر ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 138 دیکھتے ہیں. صبغۃ اللہ. اچھا، اللہ کا رنگ. دیکھیں یہاں پہ جو رنگ کا ورڈ ہے اس کے لیے صبغہ استعمال ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے ہم کون سا لفظ پڑھ چکے ہیں رنگ کے لیے؟ لون. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ تو فرق ہوگا لون میں اور صبغہ میں. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھیں جیسے کہ آسمان کا مجھے بتائیں کون سا رنگ ہوتا ہے؟ آسمان کا رنگ اکثر بلو ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، پرپل بھی ہوتا ہے کبھی افق پر، جب آپ دیکھیں جب چینج ہوتا ہے، بٹ اکثریت میں بلو ہوتا ہے، رائٹ؟ وہ اس کا نیچرل کلر ہے. اسی طرح جب زمین کا ہم دیکھیں تو براؤن کے شیڈز میں ہوتا ہے، اور پودوں کا جو رنگ ہوتا ہے وہ گرین ہوتا ہے. یہ سب ان کے نیچرل کلرز ہیں، یہ لون ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی گائے یا بکری کا بھی دیکھیں تو ان کے اپنے نیچرل کلرز ہوتے ہیں، کبھی براؤن ہوتی ہے، کبھی وائٹ ہوتی ہے، اسپاٹڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں اب جب ہم قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں کوئی، اور ہم اپنے شوق میں اس پر بیل بوٹے رنگ سے بنا لیتے، کوئی کلرز لگا دیتے ہیں اینیملز جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کا قدرتی جو رنگ ہوتا ہے اس کو لون کہتے ہیں، اور اگر ہم اس پر کوئی رنگ لگا دیں اور اس بکری پر یا جو بھی ہے اس پر، تو اسے صبغہ کہتے ہیں. وہ رنگ جو چڑھایا جائے، جیسے ہمارا ہاتھ کا کلر جو ہوتا ہے ایک نیچرل کلر ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے اوپر مہندی لگاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ چڑھاتے ہیں نا ہم اس پر، تو اس کو صبغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صبغۃ اللہ. اس کے بندوں پر کیسا رنگ ہو؟ اللہ کا رنگ ہو. اور جس پہ اللہ کا رنگ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا وہ اللہ والا ہے؟ اس کی گفتگو، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، خدا خوفی، عاجزی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا کر دے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے،
ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، ہم سراپا محبت بچ جاتے ہیں، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہمارے اندر وہ صفات نہیں پیدا ہو رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ صبغت اللہ یعنی ایسا رنگ چڑھ جائے انسان کے اندر کہ جب ہم اسے دیکھیں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ہم پر بھی جو ہے اپنا رنگ چڑھا دے، ہاں، اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں۔ ومن احسن، اور کس کا، احسن اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ ہے، تو کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں رنگ کیسے ملے گا ہمیں کہ ہماری زندگی جو ہے مکمل عبادت ہو جائے نا۔ عبادت کیا صرف یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اور جو اسی تو ورشپ، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ بھی تو عبادت ہے نا کہ اپنی زندگی جو ہے ہم اس طرح سے گزاریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کے لیے کہا ہے۔ تو ہماری زندگی پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عابد بن جائیں گے، ہے نا۔ تو وہ بھی عبادت ہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سلیوشن بتا رہے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ جن پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ کیسے رنگ چڑھتا ہے؟ اس کی عبادت کر کے۔ تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، ہم نے رنگ اللہ کا، اور کس کا اچھا ہے؟ رنگ اللہ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 139 دیکھتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ہم ورڈ کو۔ تو حاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو نہ ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، اور حالانکہ وہی، ہاں، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے عمل ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے عمل ہیں، اور نحن ہم، لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے خالص ہیں، مخلصون۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم سب کو جو ہے نا ہماری نیتوں میں بھی اخلاص لانے کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں نا۔ ہمارا ہر عمل جو ہے نا وہ ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ اپنے ہر دن جب بھی آپ قرآن اٹینڈ کرنے آنے والے رہتے ہیں، آپ جب اس کلاس میں آپ اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچا کریں، اپنی نیتوں کو جو ہے وہ رینیو کیا کریں کہ یا اللہ میں تیرے لیے علم حاصل کر رہی ہوں نا، کہ یا اللہ مجھے تیری معرفت چاہیے اس سے، اور اس علم کو جو ہے عمل میں لانا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ علم کے سمندر میں جو ہے ایک عمل کا قطرہ کافی ہے، یعنی وہ علم جو جس پر عمل کیا جائے تھوڑا سا بھی، تو وہ علم جو ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح عمل کے سمندر میں جو ہے وہ اخلاص کا ایک قطرہ ہے جو بہت کافی ہو جاتا ہے، یعنی عمل ایسا کریں جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ اکثر ہم کام کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں دوسروں سے کبھی تعریف چاہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی ہم کسی کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے دنیاوی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں نا۔ کوئی بھی نیک عمل، جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنی نیت کو جو ہے وہ رینیو کیا کیجئے، دیکھیے اس سے بہت فرق پڑے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم سب پر یہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر جو ہے نا ہر کوئی جو بھی کام کر رہے ہیں ہم صرف اسی کے لیے کریں۔ تو 139، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ چلیں آیت نمبر 140 دیکھتے ہیں، کیا تقولون، تم کہتے ہو، ان کے ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانوا تھے ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جاننے والے ہو،
ام اللہ، ام یعنی کہ یا اللہ، تو ام اللہ کا کیا ہوگا؟ یا اللہ. ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن جس سے کتما چھپائی، شہادتن گواہی، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافلین بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. تو آیت نمبر 140 کا دیکھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں ہی اس سے جو تم کرتے ہو. آیت نمبر 141. تل کا یہ امتن ایک امت. دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں تائیں مربوطہ آتا ہے نا، یہ بہت ہی میجر سائن ہے کہ یہ ایک فیمینین ورڈ ہے، یہ ایک مؤنث ہے. اور دیکھیں عربی زبان میں 85% جو ورڈز ہیں نا جو فیمینین ہے وہ تائیں مربوطہ والے ہوں گے، آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جبھی بھی ہوں گے تو پھر اس کا جو اسم یہ تل کا کیا ہے، اسم اشارہ ہے اس کا، تو یہ بھی مؤنث ہے. تل کا امتن قد خلت، قد یعنی تحقیق، خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے ما جو کسبت اس نے کمایا. کسبہ یعنی کیسے کمائی؟ جو محنت سے جو کمائی جاتی ہے اس کو وہ کمائی، اس کو کسبہ کہتے ہیں. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، وہ اور لا نہیں. تُسْأَلُونَ دیکھیں تا آ گیا نا سٹارٹنگ میں، تم سے پوچھا نہ جائے گا. اما اس سے جو کانو تھے، کانو تھے کے لیے آتا ہے نا، یعملون تو کانو یعملون وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. تو ہماری جو ہے ورڈ انالیسس مکمل ہوئی. ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف بڑھتے ہیں. آج کویشچن آنسرز نہیں ہیں، صرف انڈیویجول میننگز ہیں. جی نمبر ہے 243. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ. من احسن کون سا زیادہ خوبصورت ہے. عابدون بندگی کرنے والے. اتحاجوننا کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو. مخلصون مخلص ہیں خالص کرنے والے. انتم اعلم کیا تم زیادہ جانتے ہو. کتما چھپایا. لا تسألون تم سے سوال نہ کیا جائے گا. اما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے. تو ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.